علينا في البداية بالهداية وأنقذنا من الضلال بمحض الفيض والعناية. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو الوقاية من النباية وعلى آله وأصحابه ذوي الرواية والدراية صلاة وسلاما لا غاية لهما ولا نهاية. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات باعث تخلیق کائنات دستگیر جہان غوث زمان حامیے کے کسان سید سروران قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے رمضان المبارک کے دوسرے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اور پرنور اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرما۔ آج کی ہماری گفتگو عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں آخری سانس تک اس عقیدے پر قائم رہنے اور اس عقیدے پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما۔ اسلام کے بنیادی اور اساسی عقائد اور نظریات میں سے سب سے اہم عقیدہ رب ذوالجلال کی وحدانیت، اسلام لانے، اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت کے لحاظ سے یہ اہم عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال کا آخری نبی اور آخری رسول مانا جائے، اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو
کسی لحاظ سے بھی نہ ذلی نبی نہ تشکیلی نبی کسی لحاظ سے بھی نبوت اور رسالت کا دروازہ کھلا نہیں ہے، بلکہ آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کے بعد رب ذوالجلال نے اس دروازے کو بند فرما دیا ہے۔ میرے امام نے کہا تھا، نرک کی گل کے جوش حسن میں گلشن میں جا باقی چٹک تھا پھر کہاں کوئی اونچا باغ رسالت کا، کہ ہر نبی اور رسول کے آنے کے بعد زمانے کو کسی نئے نبی کی ضرورت رہی ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اب یہ باغ نبوت اور باغ رسالت اتنا مکمل ہو چکا ہے کہ اس پورے باغ میں اس گلشن نبوت کے اندر کسی جگہ نہ کوئی پھول کھل سکتا ہے نہ کوئی کلی کھل سکتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خالق کائنات جل جلالہ نے صرف نبوت اور رسالت یعنی اس لحاظ سے ہی آخری نہیں، بلکہ قیامت تک کا جو زمانہ ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ جب تک آپ اپنی ظاہری حیات میں تھے اس وقت کے لحاظ سے آپ آخری نبی ہوں، اور اس کے بعد کسی اور زمانے میں کسی نئے نبی کی کوئی گنجائش باقی ہو، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں، کہ آپ ان کے زمانے کے بعد کسی نبی کا زمانہ نہیں ہے، قیامت تک ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا پرچم لہراتا رہے گا۔ اب اس کے بعد کوئی شخص اعلان نبوت کرے جھوٹا، یا اس کے اعلان نبوت کرنے کے بعد کوئی اس کی نبوت کا اقرار کرے، اسے نبی مانے، تو اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ عام غیر مسلم نہیں، ایک ہے غیر مسلم عیسائی، ایک ہے غیر مسلم یہودی، ایک ہے ہندو، ایک ہے سکھ، قادیانی، یا ان کے جتنے اس طرح کے پیروکار ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بعد بھی کسی نبی کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یا ان کا یہ نظریہ ہے کہ ان کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، تو وہ بھی عام غیر مسلم نہیں، وہ غیر مسلم بھی ہے، وہ مرتد بھی ہے، اور کائنات کا سب سے بدترین کافر ہے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بعد کسی اور کے لیے نبوت اور رسالت کو جائز قرار دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانوں میں سے یہ ایک منفرد شان ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ختم نبوت کا تاج ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر پہ سجایا ہے، اور عقیدہ ختم نبوت یہ اتنا اہم عقیدہ ہے اور اتنا حساس یہ معاملہ ہے کہ پورے کا پورا دین اس کا دار و مدار عقیدہ ختم نبوت پر ہے۔ اگر کسی کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین نہیں تو اس کا ایمان بالکل یہ نہیں کہ مکمل نہیں، وہ سرے سے وہ بندہ مومن ہی نہیں، یعنی اس کی بنیاد ہی نہیں، آگے وہ جتنی مرضی عبادات کی عبادتیں تیار کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، صدقہ خیرات کرتا رہے، فلاح انسانیت کے کام کرتا رہے، وہ سارے اس کے ہوا منصورہ کی طرح ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے بنیادی عقیدہ اسلام کا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا ہے۔ اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان تو قادیانی کا بھی ہے، وہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس بات پر ایمان تو قادیانی کا بھی ہے،
اس بات پر ایمان تو یہودی کا بھی ہو سکتا ہے، عیسائی کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان پر اسلام اور مسلمان کی تعریف صادق نہیں آتی۔ شرعی اصطلاح میں مسلمان اسے ہی کہا جائے گا جو اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بھی ایمان رکھتا ہو۔ اب دین اسلام کے اندر اور بالخصوص آئین پاکستان کے اندر جو مسلمان کی تعریف کی گئی وہ تعریف یہ ہے، اور یہ تعریف بھی تحریک ختم نبوت میں یہ کوشش ہے الشاہ امام احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ ان کی کاوشوں سے یہ مسلمان کی تعریف آئین پاکستان کا اب حصہ بنی۔ اب جو بھی حلف جو ہے وہ اٹھاتا ہے کسی اہم عہدے پر جو ہے وہ بیٹھنے سے پہلے، تو اسے یہ الفاظ دہرانے پڑتے ہیں، اور یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ مسلمان کی تعریف دین اسلام میں اور آئین پاکستان کے اندر یہ ہے کہ میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف رسول ہیں یا صرف اللہ کے نبی ہیں یا صرف اللہ کے رسول ہیں، بلکہ تعریف تب مکمل ہوتی ہے جب وہ یہ کہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہی نہیں بلکہ آخری رسول ہیں۔ اللہ نے ختم نبوت کا تاج آپ کو عطا فرمایا ہے، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ اب جس وقت یہ تعریف شامل کی گئی آئین پاکستان میں، تو کچھ لوگوں کو تشویش ہوئی کہ دیکھو جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس میں تو یہ قید نہیں ہے، کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کلمے کا ترجمہ کرو تو کون سا عربی کا لفظ ہے جس کا ترجمہ تم آخری کر رہے ہو؟ یہ آخری کا کی قید تم نے کہاں سے لگا دی؟ کلمے کا تو سیدھا سیدھا ترجمہ یہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ آخری کی قید جو ہے یہ کہاں سے نکالی؟ تو امام الشاہ امام احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ہمارے نظریات اور ہمارے عقائد یہ گڑے ہوئے نہیں ہیں، اللہ کے فضل سے ایک ایک عقیدہ قرآن سے پڑھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بنیادی عقیدہ کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا، یہ تو ہمارے قرآن کا حصہ ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نبیوں کے بھی خاتم ہیں، تمام رسولوں کے بھی خاتم ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر بالخصوص یہ قید جو لگائی گئی یہ ایک حدیث پاک سے ماخوذ ہے کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ لوگوں پر اسلام پیش کیا تھا، انہیں اسلام کی دعوت دی تھی، تو ان الفاظ کے ساتھ اسلام کی دعوت دی۔ اس حدیث کو امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر اس کو نقل کیا کہ جس وقت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، بڑی محبت تھی میرے محبوب کو ان کے ساتھ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہ غلام تھے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ تحفتاً یہ پیش کر دیے۔ اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہے، تو ان کے والد اور ان کے چچا ڈھونڈتے ڈھونڈتے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جب پاس آئے، اس وقت ابھی یہ حالت کفر میں تھے ان کے ابا جی اور ان کے جو چچا ہیں۔ اب جس وقت آئے دیکھا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملے، باپ نے بھی گلے سے لگایا، کئی سالوں کے بعد ملاقات ہوئی، چچا نے بھی محبت کی۔ اب حضرت زید کو کہنے لگے کہ زید ہمارے ساتھ چلو، تمہاری ماں منتظر ہے، تمہاری بہنیں منتظر ہیں، تمہارے دیگر رشتہ دار تمہارے راہ تک رہے ہیں،
حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو گھر والے یہ سمجھے کہ شاید یہ ویسے ہی ان کو جانے نہیں دیں گے. باپ نے سمجھا کہ شاید قیمت دوں گا تو پھر آزادی ملے گی, تو باپ نے پیشکش کر دی. باپ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, زید کو ہمارے ساتھ جانے دو, اس کے بدلے میں جو مانگو گے میں دے دوں گا, جو اس کی قیمت تو مانگو گے وہی قیمت میں مل جائے گی, لیکن زید کو ہمارے ساتھ جانے دو. تو میرے محبوب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ زید کی قیمت میں کوئی نہیں لیتا, زید سے پوچھ لو, اگر یہ جانا چاہتا ہے تو بغیر پیسوں کے دے دوں گا, لیکن اگر تم نے بدلے میں مجھے کچھ دینا ہے تو وہ یہ ہے, میں کسی اور کا چیز کا تقاضا نہیں کرتا, میں مانگتا ہوں تو اس یہ مانگتا ہوں کہ تم یہ کلمہ پڑھو, اس بات کی گواہی دو کہ ان تشہدوا ان لا الہ الا اللہ وانی خاتم الانبیاء والرسل, اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وانی خاتم انبیائہ ورسلہ, اور اس بات کی گواہی دو کہ اللہ نے مجھے تمام نبیوں کا اور تمام رسولوں کا خاتم بنا کے بھیجا ہے. اب دیکھو یہاں پہ صرف میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا, اگر یہ بھی فرماتے تو بات پھر بھی کامل تھی کہ اس بات کی گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں, بلکہ فرمایا اس بات کی گواہی دو کہ میں تمام نبیوں کا بھی خاتم ہوں اور تمام رسولوں کا بھی خاتم ہوں. یعنی یہ اسلام کی دعوت جب پیش کی تو یہ الفاظ میرے محبوب علیہ السلام کی زبان سے نکلے, اور قیامت تک ہر جھوٹے نبی کا جو جھوٹا دعوی نبوت تھا اس کا دروازہ میرے محبوب نے اپنی ذاتی حیات میں یہ الفاظ بیان فرما کے اس کو بند کر دیا کہ قیامت تک کے لیے مومن اسے کہا جائے گا کہ جو مجھے صرف نبی نہ مانے بلکہ اللہ کا آخری نبی مانے, اللہ کا آخری رسول مانے. اگر کوئی مجھے محض نبی مانے اور رسول مانے پھر یہ محل رہ سکتا ہے, یہ ایک جو ہے وہ بات رہ سکتی ہے کہ میرے بعد وہ کسی اور کے لیے بھی نبوت کو جائز سمجھتا ہو. اس لیے مومن تب قرار پاؤ گے جب میرے بارے میں تمہارا ایمان یہ ہو کہ رب ذوالجلال نے نبوت اور رسالت کا دروازہ ہمارے آقا علیہ السلام نے بند فرما دیا ہے. اب دیکھو یہ کیا ہے, رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے اندر موجود ہے جس کا حوالہ اس وقت نورانی صاحب نے پیش کر کے بتایا کہ ہمارا نظریات اور ہمارے عقائد گڑے ہوئے نہیں. اگر مسلمان کی تعریف اس کے بغیر پوری ہوتی تو میرے محبوب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ اور ان کے چچا کو اس انداز میں دین کی دعوت نہ دیتے. یہ میرے محبوب کی نکاح نبوت کا کمال ہے کہ آپ دیکھ رہے تھے اگرچہ اس وقت آپ کی ذاتی حیات میں تو کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا جب میرے محبوب یہ الفاظ ارشاد فرما رہے تھے, لیکن نکاح نبوت کا کمال یہ ہے وہ آج کی قادیانیت کو بھی دیکھ رہے تھے اور قیامت تک کے لیے ہر جھوٹے نبی کی نبوت کے جھوٹے دعوے کا دروازہ میرے محبوب بند کرنا چاہتے تھے اور بتانا چاہتے تھے کہ ایمان کامل تب ہوگا, مسلمان قرار تب پاؤ گے جب میری نبوت اور رسالت کے بارے میں نظریہ یہ ہو کہ رب ذوالجلال نے ہر لحاظ سے نبوت اور رسالت کا دروازہ ہمارے نبی پہ بند فرما دیا ہے. آج اگر کوئی بندہ اب قادیانیوں کے کفر کے اندر کوئی شک کرے, کوئی یہ کہے کہ میں وہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں میں انہیں کافر نہیں کہتا, اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے, ہمیں کسی کے انجام کا تو کوئی پتہ نہیں, ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ کفر پہ نہ ہو, اس وجہ سے ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. یعنی یہ وجہ بیان کر کے آج کافر کو بھی کافر کہنے میں شک کیا جا رہا ہے اور کافر کے کفر کا بھی اس لحاظ سے انکار کیا جا رہا ہے کہ ہم ان کو کافر نہیں کہتے. تو ان کے لیے یہ گزارش ہے کہ یہ سن لو, کافر کو کافر کہنا یہ ضروریات دین میں سے ہے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے.
کہ کافر کو کافر کہا جائے. اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو قرآن کی پھر یہ صورت نہ ہوتی. قل یا ایھا الکافرون، محبوب کہو ان کافروں سے. یعنی رب ذوالجلال نے محبوب کو حکم دیا کہ محبوب کافروں کو کافر کہو. تو یہ کہنا کہ ہم انہیں کافر نہیں کہتے، ہمیں ان کے دل کی حالت کا تو نہیں پتا، ہمیں ان کے انجام کا نہیں پتا، تو وہ بندہ اپنے انجام کی فکر کرے کہ کافر کے کفر میں شک کرنا اور کافر کو کافر نہ کہنا، بندہ خود دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کہ ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ ضروریات دین میں سے ہے کہ قادیانیوں کو ہم برملا کافر کہیں، بلکہ ہمارا تو نظریہ یہ ہے کہ عیسائی بھی کافر ہیں، یہودی بھی کافر ہیں، لیکن قادیانی کائنات کا غلیظ ترین کافر ہے. قادیانی کائنات کا غلیظ ترین کافر ہے. سارے میرے ساتھ مل کے یہ کہیں کہ کافر کافر، قادیانی کافر. سارے کہو کافر کافر، قادیانی کافر، کافر کافر، کافر. اب دیکھو آج کے جمعہ المبارک میں اس موضوع کا انتخاب کے عقیدہ ختم نبوت پر بھی رمضان المبارک کے اہم اجتماع کے اندر اس موضوع پر بات کی جا رہی ہے. یہ ضرورت اس لیے بھی پیش آئی کہ چند دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ حکومت کی طرف سے قادیانیوں کے لیے ایک راہ کھولی گئی، دروازہ کھولا گیا کہ قومی کمیشن برائے اقلیت کے اندر انہیں ممبرشپ دینے کا فیصلہ کیا گیا کہ اقلیتوں کا جو کمیشن ہے اس کے اندر قادیانیوں کو بھی، جو آج تک پہلے وہ حصہ نہیں تھے اس کمیشن کا، لیکن یہ حکومت کی طرف سے ان نازک حالات کے اندر یہ فیصلہ ہوا جو بعد میں احتجاج کے پیش نظر اس فیصلے کو ختم کیا گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ ضرورت کیا پیش آئی کہ ایسے حالات کے اندر کہ جب ملک کے اندر لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، معیشت تباہ ہو چکی ہے، اور رمضان المبارک کے اہم مہینے کے اندر عبادات مسلمانوں کو کھل کے کرنے کی جا رہی، تراویح پہ پابندی، نمازوں پہ پابندی، مسلمانوں کے اجتماعات پہ پابندی، جمعے کے اجتماع پہ پابندی، مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھڑے نہ ہوں، انہیں جدا کر دو. مساجد کے اندر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، کبھی یہ بند کر دو تو کبھی وہ بند کر دو. ایسے حالات میں کہ جب ہر دفتر بند ہے، دفاتر بند ہیں، ملک کی معیشت کا پہیہ جام ہے، ایسے حالات میں اس دفتر کو کھولنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی کہ ایسے حالات کے اندر کہ جب ہر طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، کیا قادیانیوں کو اس کمیشن کا حصہ بنانا کیا یہ اینٹی کرونا تھا کہ ایسے حالات کے اندر ان کو کمیشن کا حصہ بنایا جائے کہ جس سے کرونا بھاگ جائے گا اگر یہ اعلان کر دیا جائے؟ کیا ضرورت تھی ایسے حالات کے اندر ان کو اس کمیشن کا حصہ بنانے کی؟ تو حکومت کے ایسے فیصلوں سے پتہ چلتا ہے معاملہ کرونا کا نہیں، کرونا کی آڑ لے کے معاملہ امریکہ کے ڈالروں کا ہے جو اس مرد میں حکومت وصول کر رہی ہے. ان کی شرطیں ہیں، وہ اپنی شرطیں منوا رہی ہے، امریکہ اپنی شرطیں منوا رہا ہے کہ ٹھیک ہے جو منہ کھولو گے ہم تمہارے منہ میں ڈالیں گے، جتنا مانگو گے دیں گے، لیکن ہماری شرطیں ہیں قادیانیوں کے لیے راہ ہموار کی جائیں. کچھ لوگ اس میں غلط فہمی کا شکار تھے کہ دیکھو اعلان ہوا، انہیں قومی کمیشن برائے اقلیت کے اندر انہیں شامل کیا گیا، تو کافر سمجھ کے ہی شامل کیا گیا ہے نا، حکومت بھی انہیں کافر مانتی ہے، اس لیے انہیں قومی کمیشن برائے اقلیت جو کافروں کی ہے اس میں انہیں شامل کیا گیا. تو یہ ذہن میں رکھنا، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، یہ معاملہ اور ہے. آج تک تو یہ معاملہ نہیں بنا، انہیں خیال نہیں آیا کہ یہ غیر مسلم یعنی یہ قومی کمیشن برائے اقلیت میں انہیں بھی شامل کیا جائے. یہ ایک چور دروازہ ہے جو حکومت ان کے لیے کھول کے انہیں پارلیمنٹ میں لانا چاہتی ہے. آج اگر یہ اجازت دے دی جائے، قومی کمیشن کا حصہ بنا دیا جائے، پھر کل کو یہ بھی اجازت مل جائے گی کہ قادیانی الیکشن میں بھی کھڑا ہو، پھر یہ بھی اجازت مل جائے گی
کہ قادیانی علل اعلان عوامی شراحوں پر جلسے بھی کرے، اس کی بھی اجازت ہوگی، پھر وہ آئین کی جو پابندیاں ہیں قادیانیوں کے بارے میں وہ کہاں جائیں گی، وہ ساری کی ساری پابندیاں پھر ختم ہو جائیں گی۔ لہٰذا یہ دھوکہ کسی اور کو دو، یہ غیرت مند مسلمان، یہ حکومت تمہارے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ ہم عقیدہ ختم نبوت پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے لاک ڈاؤن تم نے کیا، کاروبار بند کیے، ہم نے ساری چیزیں قبول کی، مدارس ہمارے بند کیے، ہم نے سب کچھ قبول کیا، لیکن اب اس کی آڑ میں عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ ہو، ہم ہرگز اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ اگر اس قسم کا کوئی فیصلہ اب کیا گیا یا قادیانیوں کے لیے کوئی راہ ہموار کی گئی یا ان کے لیے کوئی دروازہ کھولا گیا، پھر لاک ڈاؤن کو نہیں دیکھا جائے گا، پھر کوئی گھروں میں نہیں بیٹھے گا۔ ہم عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا، اپنے خون کا ایک ایک قطرہ پیش کر کے انشاءاللہ اس عقیدے کا تحفظ کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب دیکھو کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ان کو غیر مسلم قرار دے کر انہیں شامل کیا گیا۔ ہم کہتے ہیں قادیانی بھی اقلیت ہیں، عیسائی بھی اقلیت ہیں، یہودی بھی اقلیت ہیں، لیکن جو قادیانی اقلیت ہیں یا دیگر جو اقلیتوں کے اندر اور ان میں بڑا فرق ہے، کئی لحاظ سے فرق موجود ہے۔ سب سے بڑا فرق، بنیادی فرق تو یہ ہے کہ عیسائی بھی غیر مسلم، یہودی بھی غیر مسلم، ہندو غیر مسلم، سکھ غیر مسلم، لیکن آج تک کسی اقلیت نے، چاہے وہ عیسائی ہو، ہندو ہو، اس نے مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ کیا کبھی کسی عیسائی نے کہا کہ میں مسلمان ہوں؟ نہیں۔ کسی یہودی نے کہا ہو، کسی ہندو نے کہا ہو، یا کسی عیسائی سے آپ نے ہمارے والا کلمہ سنا ہو، کسی ہندو سے سنا ہو، کسی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا۔ یہ ایسے روپیے ہیں کہ یہ کلمہ بھی ہمارے والا پڑھتے ہیں اور اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ آج اس حکومت کو بڑی فکر پڑی ہوئی ہے کہ اقلیتوں کے حقوق ان کو ملنے چاہیے، اس لیے قادیانیوں کو بھی شامل کر دو کہ ان کا کوئی حق نہ رہ جائے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں حکومت سے کہ قادیانیوں کے کون سے حقوق ہیں کہ جو انہیں نہیں مل رہے، جن کو دینے کی آج بات کی جا رہی ہے؟ یہ تو ہم سے ہمارے حقوق چھین رہے ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارے دعوے کو چھین رہے ہیں۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں ہمارے کلمے کو چھینا جا رہا ہے۔ سب سے بڑی دہشت گردی تو قادیانی کر رہا ہے۔ لہذا حکومت انہیں کوئی اور عہدہ دینے سے پہلے جو انہوں نے مسلمانوں کے حق چھینے ہوئے ہیں وہ مسلمانوں کو واپس لوٹائے اور ان پہ پابندی لگائے کہ یہ نہ اپنے آپ کو مسلمان قرار دے سکتے ہیں، یہ خود کہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں، ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا مذہب، ہمارا دین کوئی اور ہے، اپنا نام کوئی اور رکھیں اور کلمہ بھی کوئی اور پڑھیں۔ آج کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو قادیانی کلمہ تو ہمارے والے پڑھتے ہیں نا، اپنے نبی کا تو کلمہ نہیں پڑھتے۔ تو چونکہ وہ قادیانیوں کی جو عقائد و نظریات ان سے ناواقف ہیں، پتہ ہی نہیں، اس لیے یہ بات کر دیتے ہیں۔ پڑھو مرزا کے بیٹے کی کتاب، اس میں اس نے واضح لکھا کہ میں نے اپنے ابے سے پوچھا کہ اگر تم نئے نبی ہو تو تمہارا کلمہ بھی تو کوئی اور ہونا چاہیے، تمہارے پیروکار کلمہ تو مسلمانوں والے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ تو ہم بھی کوئی پڑھتے ہیں، تو ہمارا کلمہ بھی تو اور ہونا چاہیے، جس طرح عیسائیوں کا اور ہے، یہودیوں کا اور ہے، تو ہمارا بھی تو کوئی اور ہونا چاہیے۔ تو مرزا کے بیٹے نے لکھا کہ میرے ابے نے یہ جواب دیا، اس نے کہا کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ مسلمانوں کا نہیں، اصل میں یہ کلمہ ہمارا ہے، محمد رسول اللہ یہ تب تک مسلمانوں کا کلمہ تھا جب تک میں نے اعلان نبوت
کس گندی نیت سے پڑھتے ہیں. ان کی نیت یہ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جنہیں ہم محمد کہتے ہیں جو آمنہ کے لال ہیں جن کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا وہ ان کی نیت سے یہ کلمہ نہیں پڑھتے. وہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے اس کی نیت سے یہ کلمہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں. لہذا کوئی ان کے اس جھانسے میں نہ آئے کہ کلمہ تو ہمارے والا ہے. یہ کلمہ انہوں نے ہم سے چھینا ہے. یہ سب سے بڑی دہشت گردی ہے جس کو آج روکنے کی ضرورت ہے. لہذا یہ قادیانیوں کے لیے راہ ہموار کرنا اور ان کے لیے غیروں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے دروازے کھولنا، یہ آنکھیں بند نہ کرو. یہ بہت بڑی سازش ہے اور باقاعدہ یہ حکومت امریکہ سے یہ وعدہ کر چکی ہے. امریکہ کی اخبار میں باقاعدہ یہ چیز چھپی. انہوں نے یہ جو کرتارپور راہداری کھولی گئی اس پہ بھی امریکہ نے اس حکومت کو خراج تحسین پیش کیا اور پھر اس طرح کے جو مندر کھولے گئے اس پہ خراج تحسین پیش کیا اور اگلا ہوم ورک یہ دیا کہ تم اپنے ملک کے اندر اگلا تمہارا ہوم ورک یہ ہے کہ تم نے اپنے ملک سے اقلیتوں کے خلاف جو مواد ہے اسے ختم کرنا ہے. اقلیتوں کے خلاف امریکہ پہلے بھی یہ کوشش کر چکا کہ تمہاری کتابوں میں جو یہ بات ہے اس عبادت کو نکالو کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، اسلام ہی سچا دین ہے، اسے نکال دو، اسے حذف کر دو. اس سے دوسرے ادیان کی جو ہے وہ مذمت ہوتی ہے، دوسرے مذہبوں کی توہین ہوتی ہے. آپ کہتے ہو عیسائیت باطل ہے، یہودیت باطل ہے، تو اس سے نئی جو جنریشن ہے ان کے ذہنوں کے اندر عیسائیوں کا پیار نہیں آتا، یہودیوں کا پیار نہیں آتا، قادیانیوں کا پیار نہیں آتا. اس لیے یہ ختم کر دو کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، بلکہ یہ کہو کہ اسلام بھی سچا ہے اور دوسرے مذہب بھی اپنی اپنی جگہ پہ سچے ہیں. یعنی اس طرح کی سوچ نئی جنریشن کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اگلا ہوم ورک یہ ہے کہ یہ کافر کہنا کہ فلاں کافر ہے فلاں کافر ہے اس بات کو ختم کر دیا جائے. اگر یہ ہوم ورک اس حکومت نے پورا کر لیا اور کئی حد تک کالج یونیورسٹیوں کے اندر یہ کام ہو چکا ہے، قادیانی پروفیسر ہائر کر لیے گئے کہ جو باقاعدہ بچوں کا ذہن بنا رہے ہیں اور نئی جنریشن کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے کہ آنے والا پھر وقت اگر آج سٹینڈ نہ لیا تو آنے والا وقت یہ ہوگا کہ نئی جنریشن یہ کہے گی کہ قادیانی کافر نہیں، یہ بھی مسلمانوں کا ہی ایک فرقہ ہے، مسلمانوں کا ہی ایک گروہ ہے. یعنی قادیانیوں کو بھی مسلمان سمجھا جائے گا. اس لیے آج ضرورت ہے جو کام کالج یونیورسٹی کے اندر نہیں ہو رہے وہ کام ہر باپ اور ہر ماں اپنے اوپر فرض سمجھے کہ یہ ہمارا فرض ہے. ہم نے بچوں کی راہوں کے اندر یہ بات شامل کرنی ہے اور ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھانی ہے. اٹھتے بیٹھتے انہیں یہ سکھایا جائے کہ قادیانی کائنات کا غلیظ ترین کافر ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے بعد کسی کو نبی اور رسول مانے اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ ہر باپ اپنا فرض سمجھے، ہر ماں اس کو اپنا فرض سمجھے کہ بچہ جب ہوش سنبھالے بولنے کے قابل ہو اس کی زبان پہ یہ لفظ رٹائے جائیں کہ قادیانی کافر تھے، قادیانی کافر ہیں اور قادیانی کافر رہیں گے. یہ اسلام کے بھی غدار، قرآن کے بھی غدار، یہ پاکستان کے آئین کے بھی غدار ہیں. ان کا دین اسلام کے ساتھ نہ کسی قسم کا کوئی تعلق تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک ان کا تعلق ہو سکتا ہے. بے شک. کیا یہ کام سارے کریں گے؟ انشاءاللہ. آج سے اپنا یہ فرض سمجھو، گھر میں جا کے بچوں کو یہ تبلیغ کرو. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی نہیں پتا کہ بچہ جس سکول میں جا رہا ہے وہاں استاد کا نظریہ کیا ہے، جس کالج میں جا رہا ہے وہاں کالج کا جو پروفیسر ہے اس کے نظریات کیا ہیں. وہ کہیں قادیانی تو نہیں، وہ کہیں آپ کے بچے کے ایمان کو لوٹ تو نہیں رہا، اس کا آپ کو کوئی پتہ نہیں. اگر آپ نے بھی آنکھیں بند رکھی تو خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر آگے نسلیں تباہ ہو جائیں، نسلیں برباد ہو جائیں. اس لیے آج وقت ہے، اس وقت
اس کے لیے اپنی جان دینا، قربانی دینے کا، تو پیچھے نہ ہٹنا۔ ہمارے اسلاف نے اس عقیدے کے تحفظ کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، اپنی جان کے نذرانے پیش کیے ہیں، وہ داستانیں انہیں سناؤ کہ زندگی یہ نہیں کہ کوئی 50 سال جیے، کوئی 80 سال جیے۔ زندگی یہ ہے کہ چاہے وہ 4 دن کی، لیکن عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور نبی کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے گزر جائے، تو یہ 4 دن ہی زندگی کے کافی ہیں۔ تحریک ختم نبوت کے اندر جب مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، جب انہیں جو تحریک ختم نبوت کے ہیرو قرار انہیں دیا جاتا ہے، جب انہیں گرفتار کیا گیا تو جیل کے اندر بڑا ان پہ تشدد کیا گیا کہ کسی طرح یہ اپنے نظریات سے ہٹ جائیں اور اس تحریک کو ختم کر دے، لیکن وہ ڈگمگائے نہیں، یہاں تک کہ پھانسی کی سزا بھی انہیں سنا دی گئی۔ لیکن وہ نیازی صاحب ہی پوچھتے تھے، سزا تو سنا دی ہے، بتاؤ اس پہ عمل درآمد کب کرنا ہے، کب مجھے پھانسی دو گے، یہ سانس کی مالا کب ٹوٹے گی، کب میں اپنے آقا کی بارگاہ میں پہنچوں گا، کب پھانسی دو گے۔ لیکن بالآخر انہیں جب رہا کیا گیا، جب جیل کے دروازے سے باہر نکلے تو کسی صحافی نے آگے بڑھ کے مجھ سے سوال پوچھا، کہا کہ نیازی صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو فرمانے لگے میری عمر 7 دن اور 8 راتیں ہیں۔ تو صحابی نے کہا کہ بال آپ کے سفید ہیں اور کہتے ہو 7 دن 8 راتیں، یہ تو بچے کی عمر ہوتی ہے، آپ کہتے ہو 7 دن اور 8 راتیں میری عمر ہیں۔ فرمانے لگے میں اس زندگی کو شمار ہی نہیں کرتا جو پہلے گزری، زندگی تو یہ ہے جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میں نے گزاری ہے۔ یہ جیل جو میں نے کاٹی ہے اپنے نبی کی ناموس کی خاطر اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، یہ اصل زندگی ہے، پہلی کو میں شمار نہیں کرتا، یہ زندگی شمار کر رہا ہوں کہ 7